السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 7 اقبال اور انسانیت اس لیسن کا حصہ دوم، یعنی کہ اقبال اور انسانیت جو لیسن ہے اس کا مکمل لائن بائی لائن اور ورڈ بائی ورڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر آپ اپنی کلاس کے ابھی تک جو سارے ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے باقی سبجیکٹس کے ویڈیوز بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک اقبال اور انسانیت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اقبال اور انسانیت خواجہ غلام السعدین کا مقالہ ہے جو ان کی کتاب آندھی میں چراغ سے ماخوذ یعنی کہ لیا گیا ہے۔ اس مقالے میں خواجہ صاحب نے علامہ سر محمد اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک بھرپور جائزہ لیا ہے، یعنی کہ اسے ہمیں ہمکنار کیا ہے کہ علامہ اقبال کون سا پیغام ہے جو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ اس لیسن کا جو ماحصل ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑا کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی، جو ان کی فلسفی تھی، جو ان کا خیال تھا، جو ان کا تصور تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو قوم ہے، یعنی کہ ایک قوم کا ہونا یا ایک پراپر کسی نسل کا ہونا یا رنگ اور ذات پات جو تھا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر جو ملک کے تصور کا خیال تھا اس نے انسانوں کے درمیان مخالفت پیدا کر دی ہے اور انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑا کر کے زندگی کے حسین نقشے کو مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے۔ یعنی کہ قوم کا ایک ہونا، رنگ، ذات پات دیکھ کے یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کے ذہن کو اس نے مفلوج کر دیا ہے اور اس طرح سے انسانوں کے اندر ایک طرح کی نفرت جو ہے وہ مکمل طور پر پھیل چکی ہے۔ اگلی لائن جو ہے وہ کچھ یوں ہے: ان کا کلام ان تمام بتان بے فیض کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ لفظ آیا ہے بتان بے فیض۔ بتان بے فیض سے مراد ایسے بت جن سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ بتان بت کی جمع ہے، تو یہاں پہ بتان بے فیض انہوں نے مراد قوم، نسل، رنگ جو اوپر دیا ہوا ہے اس سے مراد ہے، یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں بتان بے فیض ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ان کی جو شاعری تھی، ان کا جو کلام تھا، ان ساری چیزوں کے خلاف ایک جہاد تھا، ایک طرح کا ایک جہاد تھا، جیسے رنگ و نسل، کلیسا، کریڈ جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، بت خانہ، جن کو ابتدا میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا اور بعد میں قوت کے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو تراشا، ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دی اور بعد میں اپنی ناپاک جو ان کی طاقت ان کے پاس تھی اس کا استعمال کر کے اپنے ذلیل ترین مقصدوں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ تو پیارے بچوں، اس سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قوم کا ایک ہونا، جیسے ہندو نسل کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں یا ایک مسلم کنٹری بنانے کے لیے آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں، علامہ اقبال کی نظر میں یہ جو تھا، وقت کے جو لیڈران تھے، جو وقت کے بڑے فلاسفرز تھے، انہوں نے اپنے اسی چیز کا کنسیپٹ اٹھا کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم الگ رہیں گے، یا کوئی چاہ رہا تھا ہم ہندو جو ہے ہندو بنا کر ایک الگ جگہ رہیں گے، اور ایک جو رنگ و نسل کا امتیاز تھا، ایک جو ذات پات کا امتیاز تھا، اس کا فائدہ ان ذلیل لوگوں نے اٹھایا اور اس طرح سے انہوں نے قوموں کو الگ و تھلگ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی مثنوی اسرار خودی میں کے دباچے میں صاف صاف کہہ دیا کہ میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں۔ وہ جب انہوں نے اسرار خودی لکھی تو انہوں نے کہا کہ میرے اس دباچے میں، یعنی کہ اس کے ایکسٹریکٹ میں، جو کسی بھی لیسن کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مثنوی میں لکھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس سے اسلام کی وکالت کر رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ کو اسلام نہیں سکھا رہا، لیکن میں دراصل آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بہترین مزاج، جسے ہم کہیں گے ایک بہترین سماج کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے اور ایک بہترین سوسائٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے جہاں سب لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، ایک جگہ رہ کے ایک بہترین انسانی سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔
اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کروں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو ایک قلم مٹا دے۔ اور اوبویسلی وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے، ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جائے جہاں یہ سارے نسلی نظام، یہ بتانے جو بے فیض تھے، یعنی کہ ذات پات، رنگ، نسل، یہ ساری چیزیں اس سوسائٹی میں نہ ہوں۔ اس طرح کی ذات پات سے پاک اور منفرد ایک سوسائٹی بنائی جائے۔ اگلا جو پیرا ہے اس کا کچھ یوں ہے: اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے۔ اقبال نے اپنی ساری رائٹنگ میں اور اپنے جو خیالات ہیں، جو اپنے تصور ہیں، ان میں ایک انسان کی تصویر کشی کی، ایک ایسے انسان کو بیان کرنے کی کوشش کی جو ان کی مصنوعی اختلافات کو دور کر کے، جو مصنوعی اختلافات ہیں، چاہے وہ ذات کی بیس پہ ہوں، نسل کی بیس پہ ہوں، ٹھیک ہے، ان سارے معاملات کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ان شاعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے۔ ان شاعروں نے جو شاعری انہوں نے کی، انہوں نے اس ساری قوم پرستی کی جو ہے یہ مثال اپنی شاعری کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اصل سوسائٹی جس کے وہ تابع تھے، جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے، وہ کس طرح تھی، لیکن دراصل ان میں خر شریف، روادار، فراغ دل انسان دوست کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کہ وہ ایک انسان کو چاہتے تھے، یعنی کہ انسان ایک شریف ہو، ایک انسان جو ہوتا ہے وہ روادار ہو، یعنی کہ انصاف پسند ہو، فراغ دل سے مراد ہوتا ہے بڑا دل رکھنے والا انسان دوست، خد و خال ہوتا ہے اس کا چہرہ و صورت کیسا ہوگا ایسے انسان کا جو اس طرح کی سوسائٹی کریٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی شاعری کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے علامہ اقبال نے۔ اور اس کا ایک جو ہے ان کچھ اشعار سے ہم اس چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ شعر ہیں: کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اہل نظر، یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے اہل نظر۔ اہل نظر ہوتے ہیں بصیرت رکھنے والے لوگ، یعنی کہ دور کی سوچنے والے لوگ، وہی بستیاں آباد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جن لوگوں کی نظر وسیع ہوتی ہے، جن لوگوں کی نظر بڑی ہوتی ہے، جن لوگوں کے خیالات وسیع ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ رنگ، نسل، ذات پرستی سے پاک ہوتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو بڑی بستیاں اور سوسائٹیاں پیدا کرتے ہیں۔ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، میں یہاں سے کہتے ہیں کہ میری نظر سوئے کوفہ اور بغداد، یہ عراق کے دو بہترین اور بڑے شہر مانے جاتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ عراق سے کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آئیں اور بغداد سے شاہ جیلان آئے اور آپ کی سوسائٹی کو سدھارے۔ ہاں، کون سدھاریں گے؟ اہل نظر، جن لوگوں کی بستیاں، جن لوگوں کی نظر جو ہے وہ کشادہ ہوگی، وہی اچھی بستیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ فقہائے شہر جو ہوتے ہیں پیارے بچوں، فقہائے شہر سے مراد ہے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، جو بڑے بڑے فتویٰ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ ان کی تحقیر سے مراد ہوتا ہے چھوٹا دکھانا یا نیچا دکھانا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقہائے شہر جو ہیں، جو شہر کے بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کو کسی طرح بھی، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو چھوٹا دکھاؤں، مگر یہ بات میں چاہتا ہوں کہ دل کی کشاد، میں یہ چاہتا ہوں کہ دل کی جو یہ نفرتیں ہیں یہ دور ہو جائیں اور دل کی کشادگی پیدا ہو جائے، نسل و ذات، یہ جو رنگ و نسل کا امتیاز ہے یہ ختم ہو جائے، دل لوگوں کے بڑے ہو جائیں۔ اگلا جو اشعار ہے اس میں یہ ہے، فرماتے ہیں: نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ یہ کہتے ہیں نہ فلسفے سے مراد ہوتا ہے فلاسفر، ملا سے مراد ہوتا ہے مولوی یا بڑا عالم۔ فلسفی اور یہ فلاسفر اور مولوی یہ کہتے ہیں مجھے فلاسفروں سے، بڑے بڑے ملاؤں سے کوئی غرض نہیں، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ کہا کہ یہ دل کی نفرتیں اور نظر و اندیشہ، یعنی کہ فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کی جو سبق دیتے ہیں لوگوں کو، ان سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے ان پہ بہت سارے ایسے حقیقت کے راز کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہوں آزاد۔ آپ جب کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں تو آپ اس فکر سے آزاد ہوں۔ جیسے آپ دیکھو گے بچوں، اگر ہمارے یہاں بریلوی علماء ہیں، ہمارے یہاں جیسے اہل حدیث علماء ہیں، ہمارے یہاں جیسے اہل دیوبند کے علماء ہیں یا اہل تشیع کے علماء ہیں،
ہر کوئی جو عالم ہے وہ اپنے اپنے مسلک کا پجاری ہے، لیکن حقیقت میں اگر اسلام کی پیروکاری ہم سمجھیں تو جو اسلام کا صحیح مزاج ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں، فکر مدرسہ یعنی کہ آپ جس سکول سے پڑھے ہوں وہاں کے تھاٹس آپ کے ذہن میں ضرور ہوں گے۔ اگر کوئی اہل دیوبند ہے وہ دیوبند کا پرچار کرے گا، وہ کوئی اہل حدیث ہے وہ ان کا پرچار کرے گا، کوئی بریلوی ہے تو وہ بریلویت کا پرچار کرے گا۔ حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس ساری فرقہ واریت سے آزاد ہوں اور وہ ایک آزاد ذہن کے مالک ہوں اور حقیقت کو جاننے والے ہوں اور خودی پرست ہوں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ ان معاملات سے آزاد ہی رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو حقیقت میں نماز کا علم پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ نماز کے بعد دوا اونچی پڑھنی چاہیے، نیچی پڑھنی چاہیے، ان باتوں میں الجھے رہیں گے۔ بیسک اسلام کے ایتھکس ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم آپس میں لڑ پڑنے پر ہمیشہ اکھڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بٹ یاد رکھو کہ حقیقت میں علم یہ ہے کہ جو آپ کو جاہلیت سے دور رکھے، آپ امن پسند ہو، آپ شانتی پسند ہو، کسی سے جھگڑے نفرت سے کی دیواریں جو ہو وہ آپ کا علم توڑے، تو وہ علم ہے آپ کا۔ حالانکہ اگر آپ کا علم جو ہے مسلمانوں میں چاہے ہندوؤں میں چاہے عیسائیوں میں نفرت پھیلا رہا ہو تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اگلا پیرا ہے، وہ باوجود فکر کی عظمت کے قائل ہونے کے، حالانکہ وہ اس عظمت اس سوچ کے قائل ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے، وہ باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے، حالانکہ علامہ اقبال نے سائنس کی اہمیت بھی تسلیم کی، کہا کہ بچوں کے لیے سائنس کا جو سوچ ہے، جو سائنس کا جو تعلیم ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ دل کی دولت ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے عاقل ہو سکتے ہیں، بڑے عقل مند ہو سکتے ہیں، آپ سائنس جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ علامہ اقبال کو سائنس پڑھنے یا لکھنے سے کبھی کوئی اللہ بچائے وہ نہیں رہا، ان کا اس میں کوئی ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ بچوں کو سائنس کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ دل کی دولت جو ہوتی ہے، ایک انسان کا دل کتنا صاف پاک ہے، دل کی نیت اس کی کتنی اچھی ہے، وہ دنیا کی ہر قسم کی دولت سے برتر ہے۔ اور عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دی ہے۔ عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دینے سے مراد ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ ایک انسان کو عشق جو ہے، اپنا جو وثوق ہے، اپنا جو یہ پاسبانی ہے، اپنی جو یہ محبت ہے، وہ پھیلانے پہ ترجیح دینی چاہیے، یعنی کہ آپ اپنے علم سے نفرت نہ پھیلائیں۔ یہ مین ان کا ایتھک تھا، اور مین ان کا پارٹیسپیشن جو تھی، جو ان کے مین ذہنیت جو تھی، وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں اپنا علم جو ہے وہ صحیح راست میں زمانے سوسائٹی کی امن پسندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شریفت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ان کے مطابق یہ کہنا ان کا کہ صرف علم کا ہتھیار آپ نے پہن لیا، آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے آ گئے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا جہاں زندگی کی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہو۔ حالانکہ وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کی دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو علم کی وجہ سے ہی، جو ایٹم بم بنا ہوا تھا وہ تو علم کی وجہ سے ہی استعمال کیا گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے دو بڑے ہی عظیم شہر جن کو تباہ و برباد کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی تو علم سے ہوئی نا، یہ بھی تو سائنس جاننے والے لوگوں نے ہی کیا نا۔ تو آپ کا علم ایسا ہو کہ جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اقبال کے قریب خطبات میں، انگریزی خطبات میں، اقبال نے انگریزی خطبات جو ہے، ان کا انگریزی جو لٹریچر ہے اس میں ایک چھوٹا سا بٹ معنی خیز جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا، لیکن وہ معنی خیز تھا، بڑا ہی میننگ فل سینٹینس تھا۔ کیا کہا؟ جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بھی خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو سوچ تھی وہ کس طرح کی تھی، اور افراد دو جماعتوں کے باہمی تعلقات یا باہمی رشتے ہم کہیں کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے انگریزی میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا جو دو فرقوں کو، دو جماعتوں کو، دو الگ طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو آپس میں ملاتا تھا اور ان کے لیے ایک اصول بھی تعین کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خودی کو قائم کرنے کے لیے۔ اب خودی سے مراد کیا ہے؟ پیارے بچوں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو خودی ہوتی ہے، خودی سے مراد ہوتا ہے خودداری۔ خودداری اور خودی میں ہم ہمیشہ خودی سے خودداری کا میننگ لیتے ہیں، لیکن خودی سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو
پہچاننا، حقیقت میں سچائی دیانتداری کا نام خود ہی ہے، لیکن ہم اس کا میننگ غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے کام کرے، اور اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا۔ اگر انسان کو صرف کھانا پینا سونا جینا عیش پرستی کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ تو معنی خیز ہوا ہی نہیں نا۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا، اور یہی ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے بلند مقام کو پہچاننے سے مراد جو تھا علامہ اقبال کا، وہ تھا اپنی خودی کو پہچاننا۔ اسے ایک امید پرور اور حوصلہ افریح پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی دی جو اس کو ہم دوش و ثریا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اپنے اندر والے انسان کو پہچاننا تھا، اسی امید پر حوصلہ افریح پیغام دیا کہ ان راستوں کی جھلک دکھائی اس وجہ سے جب ایک انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو وہ پھر زمین سے اٹھ کر، حمد و ثریا سے مراد ہے زمین سے اٹھا کر ستاروں کی بلندی تک لے جانا، زمین سے اٹھا کر ستاروں کی بلندی تک لے گیا انسان کو۔ یہ والی سوچ کہ اس نے جب اپنے آپ کو پہچانا کہ میں جو علم حاصل کیا ہے اس کو میں کس طرح سے کیسی سوچ کے ساتھ دنیا کے ساتھ لے جاؤں۔ اس کے بعد اگلا جو پیرا ہے، ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی، ایک صالح زندگی گزارنے کے لیے دوسری شرط جو تھی ان کو لوگوں نے نہیں اپنایا، اور وہ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسروں کی خودی کا احترام کرنا، دوسروں کو بھی پہچانا۔ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کسی کو کہ وہ دین سے دور ہے، بھٹکا ہوا ہے، اپنے علم کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اس کو سدھارنا چاہیے، اس کو صحیح راہ تک پہنچانا چاہیے۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، جب تک ہم دوسروں کی خوشی میں یا دوسروں کے لیے ہم کام نہیں کریں گے، ان کے خیالات و عقائد، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، خیالات خیال کا جمع ہے، عقائد جو ہے یہ بھی جمع ہے، عقیدہ کی جمع ہے، اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے، یہاں جملوں کی طرح استعمال ہوئے ہیں، خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ آپ کسی ایسے آدمی سے اس کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا بالکل مختلف ہے، تو اب مختلف سوچ کے لوگوں سے اگر آپ مل رہے ہوں، وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہو، یا ان کے لیے بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے جو اپنے لیے آپ پرسنل سوچ رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ کیلیبر نہیں پیدا ہو جاتا کہ جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے بھی سوچیں، تب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہیں بنا سکتے۔ بادبان ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے جسے ہم کہیں گے، اور وہ کشتی کا بیلنس برقرار رکھنے کے کام آتا ہے۔ جب تک ہم رواداری، انصاف پسندی کو اپنی کشتی کا بادبان نہیں بنائیں گے، اپنی زندگی کا بادبان نہیں بنائیں گے یا پاسبہ نہیں بنائیں گے، ہماری اپنی خودی جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو اپنی خودی ہے وہ بالکل پھل پھول نہیں سکتی جب تک ہم دوسرے لوگوں کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی نظر کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اسے مان کر چلتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کہاں تک صحیح ہیں، اس کے بعد کسی پہ انگلی پوائنٹ آؤٹ انسان کو کرنی چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اوچھی اور بے معنی سی رواداری نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ شرط بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو رواداری ہے، یہ جو انصاف پسندی ہے، یہ اوچھی نہ ہو، یہ حقیر نہ ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ چھوٹی نہ ہو۔ تو یہاں اوچھا ہونا ہوتا ہے کم ظرف، جسے ہم بولتے ہیں یہ کمینہ پن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا کمینہ پن یا اپنی چالاکی کسی پہ تھوپ رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہے، تشکیش ہوتا ہے اندازے لگانے جسے ہم کہتے ہیں، جو عقیدے کی کمزوری یا اندازہ جو ہوتا ہے محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتا ہے۔ بے اعتنائی سے مراد لاپرواہی ہوتی ہے، تو انہی ساری لاپرواہیوں کی وجہ سے پھر اپنی نسلی تضادات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو۔ یہ اس طرح کی رواداری نہیں ہونی چاہیے جس سے ہم دوسرے کو کم سمجھیں، دوسرے کے بیچ میں اختلاف پھیلائیں۔ یہ ایک اس طرح کی رواداری ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو اس نفرت کے اس غبار سے باہر لے جائیں اور ایک یکجا ایک ایسی قوم بنائیں جس کو کوئی خرا نہ سکے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کا فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے جو اپنے لیے، جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہے، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ علامہ اقبال یہاں فرماتے ہیں، ان کی جو شاعری کا جو یہ پیغام ہے اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں
کہ انسان کو یہ جو رواداری رکھنی ہے، جو انصاف پسندی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے جہاں تو اور میں کا فرق نہ ہو، جہاں سب لوگ یکساں سمجھے جائیں، جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ اختلاف کے بجائے ہم یہ ایکتا کی تلاش کریں، مطلب اتفاق کے ساتھ رہیں، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے۔ جب انسان میں ایک طرفہ دل دماغ کی یہ فراغ پیدا ہو جاتی ہے تو دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لے گا۔ اوبویسلی ہے، جب انسان کسی کی قدر کرے گا، کسی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو آٹومیٹکلی اس سے دل سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو پہچاننا سیکھ لے گا، جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں، بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ ہے کہ خودی کی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ایک انسان سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے سمجھ آ جاتی ہیں کہ میں خود کیا ہوں، مجھے دوسروں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، دوسروں کی خودی کا احترام کرنا وہ سیکھ لیتا ہے، اور اس کے اندر وہ جھوٹا غرور اور انانیت جو ہے، غرور تکبر جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہتا، بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ ہوتا ہے کہ خود ایک ایسی دولت، ایک ایسی امانت ہے، خودی جو ہے ایک ایسی دولت اور ایک ایسی امانت ہے جسے آپ سے کوئی کبھی چھین نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح کی سوچ لے کر ہم ایک قوم بنا سکتے ہیں، اور ایک سچی قوم جہاں جھگڑے، فساد، لڑائیاں اور آپسی جو نفرت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اگلا جو پیرا ہے وہ کچھ یوں ہے: جب وہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائیں تو اس میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرات کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کون سی تھی بچوں؟ ایک تھا کہ اپنی خودی کو پہچاننا ہے، اپنی سچائی، اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان کو سمجھانا ہے کہ جو صحیح راہ چلا سکے۔ جب آپ یہ پہچان لیتے ہو، پھر آپ دوسروں کی خودی کو پہچانو گے، ان کے خیالات، ان کی فکر، ان کی سوچ کی آپ قدر کرو گے، تو آپ کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہو جائے گا جو آپ کو صداقت، دیانتداری اور جرات کی جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں انہی وجہ سے، اور وہ جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراغ دلی سے کام لینا سیکھ لیتا ہے، اور اوبویسلی پھر وہ ایک جماعت کا رہبر، یا اسے ہم کہیں کہ ایک لیڈر جو ہے اس کی، کیونکہ اس میں جو انصاف پسندی ہوتی ہے، جو اس میں سمپیتھی ہوتی ہے، جو اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، جو اس میں فراغ دلی ہوتی ہے، پھر وہ اس سے کام لینا جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ یہ چند پیش پا افتادہ روزمرہ کی بول چال کے لفظ ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں اچھی زندگی کا بید پوشیدہ ہے۔ علامہ اقبال کے نظر میں یہ جو ہمدردی ہے، رواداری ہے، یہ چند مطلب جو ڈیلی بیس پہ ہم استعمال کرتے ہوں اس طرح کی الفاظ ہیں، یہ جو ہم روز بروز استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، پر اس پہ کوئی کام نہیں کرتا یا اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ در حقیقت یہی اچھے انسان کی اچھی زندگی کا راز جو ہے، بید سے مراد ہوتا ہے راز، پوشیدہ ہے، اسی کے اندر ساری زندگی کا اچھائی کا راز پوشیدہ ہے۔ آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی، اللہ بچائے، کہ جس کے اوپر زوال ہے، جس کے اوپر پریشانی ہے، جس کے اوپر غلط کاموں کی وجہ سے جو بادل منڈرا رہے ہوتے ہیں، نیستی سے مراد وہی ہوتا ہے۔ نیستی سے مراد ہے کہ انسان پہ جو جاہلیت کا یہ دور سوال ہے، جس زوال کا وہ شکار ہے، تو یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی کوشش وہ نہیں کرتا، جس کی بے کنی کے لیے اسے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کے سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل و دماغ دروازوں کو کھول دو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ چاہیں، کوئی بھی ایسا پیغام ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یا ہم جس کی جدوجہد ہم کر رہے ہوں، جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو، ٹھیک ہے، خود کو تراشنا جو ہے، کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر کی کوئی یاترا جو ہو، مذہب کا کوئی اگر اصول ہو، اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا خاموش، ٹھیک ہے، سمندر جیسا گہرا، اور سورج جیسا روشن جو ہے، گلاب جیسا شگفتہ، مسکراہٹ بڑا پیغام ہے کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو، تاکہ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا ہے، سب کو دنیا میں جینے کا حق ہے، اور سب کے اپنے اپنے رائٹس ہیں۔ آپ نسلی تضاد، ہندو یہ نہ کرے، مسلمان یہ نہ کرے، اس کی وجہ سے قومیں جو ہیں برباد ہوتی ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، ملک ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو کبھی امن اور ایکتا، اکھنڈتا جو ہے، جو شانتی ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتی۔
اب اس کو جب ہم سمجھاتے ہیں تاکہ تعصب جو ہوتا ہے، ضد جو ہوتا ہے، اور جو ہماری تنگ نظری ہے اور نسلی حسد ہے، جو ہم نسلوں کے بیچ میں جو ضد ہے کہ جالے صاف ہو جائیں، ہم اس طرح کے لوگ بن جائیں کہ آپس میں یہ جو نفرت ہے، یہ جو دوری ہے، یہ جو نسلی تضاد ہیں ہمارے بیچ میں، ہندو مسلم کی جو لڑائی ہے، اس کے جالوں سے ہمارے دل صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انسان ایک اصلی روپ میں کیسا انسان ہوتا ہے، تاکہ محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بدغنچوں کو پھول بنا دے۔ آئی بات سمجھ بچوں، کہ تاکہ اس طرح کی محبت جو ہے پھیلے سوسائٹی میں، تاکہ یہاں سے بند غنچوں سے مراد ہے وہ جو نفرت کے پجاری لوگ ہوں، ان کو بھی پھول برسانے پہ مجبور کرے، اور ایک ایسی ٹھنڈی اور امن کی ہوا پھر جائے کہ قوم ترقی کرے، نہ کہ ایک دوسرے کے ہم سر کاٹنے پہ تلے ہوں، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے کیا کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنا سکیں۔ آئی بات سمجھ بچوں، یہ جو پیغام ہے یہ پوری دنیا کے لیے علامہ اقبال کا ایک صحیح پیغام ہے۔ اگر کاش دنیا اس پیغام کو سن لے تو شاید ہماری نظر میں تمام دنیا میں امن اور شانتی جو ہے وہ پھیل جائے گی، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے انسان کے جو بے اندازہ قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے استعمال ہو۔ اب جو یہ علم اور سائنس کی جو ترقی ہے اور اس کے اندر جو انسان کو قوت بخشی گئی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے استعمال ہو، نہ کہ اس کی بربادی کے لیے۔ تحلیق کی جدوجہد کے لیے زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو، یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی علم، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس دنیا میں امن کے لیے استعمال ہو، نہ کہ جنگ، بدحالی اور ذہن کو تباہ و برباد اور نسلوں کو برباد کرنے والی قوم آپ بنیں، نہ اس طرح کا آپ میں وہ نفرت جو ہو وہ مکمل طور پہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، اور ایک ایسی سوسائٹی پیدا ہو جہاں آپ امن، شانتی اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اپنی شاعری میں ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش بھی کی ہے، اور بہت سارے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مشرق مغرب پر، مسلم اور غیر مسلم پر علم کی عیاری اور قوت کے خطرناکی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ مشرق سے مغرب تک لے کر پر مسلم جسے ہم کہیں گے اور غیر مسلم، ٹھیک ہے، پر مسلم ہوتا ہے مطلب جو طاقتور ہو جسے ہم کہیں، اور دوسرا غیر مسلم پر علم کی عیاری، ٹھیک ہے، اور قوت کی خطرناکی پر۔ دوسری چیز علم کی عیاری یعنی کہ آپ علم بناؤ، دنیا میں علم پھیلاؤ، اور قوت کی خطرناکی یعنی کہ ایٹمی پاورز جو ہیں ان کی خطرناکی پر تنقید کی ہے کہ آپ سائنس کا غلط استعمال کر کے قوموں اور نسلوں کو برباد کر سکتے ہیں، یہ علم کا غلط استعمال ہے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کی قومیں جب تک نہ علم سے روشناس ہوں گی تب تک وہ سچائی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سر ان کی ساری شاعری میں اس طرح گلا ملا ہے جس طرح دل کی دھڑکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ۔ لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سر ان کی ساری شاعری میں شامل ہے۔ محبت، پیار، خلوص اور شانتی، امن، اکھنڈتا جو ہے اس کا جو سر جو ہے ان کی پوری شاعری میں آپ کو دکھتا ہے۔ جس طرح دل کی دھڑکن کو ہم زندگی سے اندر بسی ہوتی ہے، اس کو ہم زندگی سے دور نہیں لے جاتے، ان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ ہر انسان ایک بندہ مومن بن جائے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک انسان بندہ مومن سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لو۔ بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے ان کے کچھ دلکشی الفاظ میں کھینچی ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ بندہ مومن بن جائے ہر ایک انسان، اور یہی حقیقت ہے کہ بندہ مومن جو ہے مسلم کمیونٹی میں زیادہ استعمال ہونے والا ورڈ ہے، لیکن بندہ مومن اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا آدمی جو اللہ کی پاسبانی کرے، جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائے، نفرت کی دیواریں توڑے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ مومن کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دکھائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال کی اگر شاعری کو ہم باقی نسلوں کے لیے بھی یا باقی فرقے جو ابھی دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی، تو ہم یہاں سے بندہ مومن سے مراد ان کا یہ تھا کہ آپ اپنے کم سے کم علم کو پہچانیں جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلیں۔
غالب وہ کار آفریں، کار آفریں سے مراد ہے بچوں کام بنانے والا، کار کشا جو ہوتا ہے مشکل کو حل کرنے والا، اور کار ساز جو ہوتا ہے کام نکالنے والا یا کام بنانے والا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی ہے جو بندہ مومن کا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ کے برابر ہے، یہ بھگوان کے ہاتھ کے برابر ہے۔ غالب و کار آفریں، یہی ہے وہ غالب رہتا ہے پوری دنیا پہ، وہی غالب رہتا ہے، وہی کام نکالنے والا بھی ہے، وہی مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی جو ہے آپ کا کام بنانے والا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، خاکی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور نور و نہاد، نور سے تخلیق کیا گیا ہے انسان کو۔ نور نہاد سے مراد جڑ ہوتی ہے، نور سے مراد نوری سے مراد یہاں نور ہے، نہاد جو ہوتا ہے جڑ ہوتی ہے۔ تو بندہ مولا صفات، اس بندے کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں جو مولا میں صفات ہیں، جو اللہ میں صفات ہیں۔ ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، وہ دو جہاں کی اس دولت یہ اس کراہٹ سے بڑا دور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا دل بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے۔ وہ خدمت خلق کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، وہ لوگوں سے زیادہ امیدیں نہیں رکھتا، اس کے مقاصد جلیل، لیکن اس کے جو مقصد ہوتے ہیں وہ بہت جلیل ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو بندہ مومن ہو، وہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو دل کو لبھا لینے والا ہوتا ہے، اور اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بڑی ہی دل نواز ہوتی ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک ساز۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے بندہ مومن تو وہ اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑے ہی نرم انداز میں ہوتی ہے۔ گرم دم جستجو، اور جب وہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہو تو بڑی گرماہٹ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، بڑے ہی جوش کے ساتھ آپ کے سامنے بولتا ہے۔ رزم سے مراد ہوتی ہے جنگ کا میدان یا جنگ ہو، یا بزم یا یاروں کی محفل، بزم سے مراد یاروں کی محفل۔ اس کا دل ہمیشہ پاک دل ہوتا ہے، اور وہ پاک باز رہتا ہے، اس کو دنیا کی خاص فکر نہیں ہوتی، وہ صرف سوسائٹی میں ایک اچھی سوچ لے کے پیدا ہوتا ہے، اور وہی سوچ لے کر دنیا سے ہمکنار بھی ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا جو پیرا ہے، اقبال کا یہ پیغام نیا ہے انوکھا نہیں۔ یہ پیغام جو ان کا نیا ہو سکتا ہے بٹ انوکھا نہیں۔ خدا کے ہر نیک بندے نے، ہر نبی و ولی، ہر رشی و منی، ہر مصلح اور فلسفہ نگار جو تھے، جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ولی جو اللہ کی عبادت میں اللہ کا بندہ جسے ہم کہیں گے، رشی ہو، زیارتوں پہ بیٹھنے والے منی ہوں، یہ جو سارے لوگ ہیں، مصلح، ریفارمر جسے ہم کہتے ہیں، جیسے برہمو سماج ریفارمر جو تھے، اس طرح کے بڑے بڑے ریفارمر، یا گوتم بدھا جو تھے، وہ بھی ایک بہت بڑا اور اعلیٰ قسم کے ریفارمر تھے، فلسفی تھے، فلاسفر تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اسے دہرایا ہے، اس کام کو، اس چیز کو دہرایا ہے۔ مہاتما بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا، تم دشمن کو کبھی دشمنی کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہرا نہیں سکتے۔ آپ کو دشمن جو ہے اس کو آپ دشمنی سے کبھی ہرا نہیں سکتے، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو، لیکن صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو۔ یہ ایک ابدی قانون ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ، ابدی سے مراد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا قانون، یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو، اور یہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو، برائی کا جو بدلہ ہے وہ نیکی سے دو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پیغمبر اسلام جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو اس کی بندے جو اس کے لوگ ہیں ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا جو ہے، تو یہ پیغام نہیں، انوکھا نہیں، صرف سچا ہے اور ضروری بھی ہے، اور اس کے قابل ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے اسے عام کیا جائے، اور یہ ایسا پیغام ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے پوری دنیا میں پھیلایا جائے، ذریعوں سے عام کیا جائے۔ انہی ذریعوں میں ایک شاعری ہے، کسی خلاق فنکار کی شاعری جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہو اور معنی کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہو۔ ایک ان کے ذریعے، یا ہمیں ایسا کہیں کہ انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہے، اور جس طرح سے علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ کسی خلاق ہوتا ہے تحلیق کرنے والا، خلاق ہوتا ہے تحلیقی صلاحیتیں رکھنے والا،
تخلیقی کریٹیو سوچ رکھنے والا. فنکار کی شاعری اگر آپ دیکھیں، کسی کریٹیو شاعر کی، آپ جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہو، جس کے لفظ آپ کے لیے جادو کا کام کر سکتے ہوں، اور معنی جو ہو ان کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک زبردست ایسی شاعری جو روح کو سنوار دے. اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس دل و دماغ کے انسان، اس کمال کے شاعر، اس بصیرت کے فلسفہ آئے دن پیدا نہیں ہوتے. اقبال کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے. ہر ایک آدمی سے اس پیغام تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس دل و دماغ کے لوگ اور اس طرح کمال کے شاعر جو ہے پوری دنیا میں اب پیدا نہیں ہوتے. وہ اپنے ملک اور زمانے کے لیے ایک برکت ہوتے ہیں، اور صدیوں میں کبھی کوئی ایک بندہ ایسا پیدا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ بچوں؟ جس طرح طلوع آفتاب کا جمال اور غروب آفتاب کا جلال، آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے صبح طلوع آفتاب سورج چڑھتا ہے، اس کا جو جمال ہو وہ کتنا زبردست ہوتا ہے، صبح خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. اور غروب آفتاب کا جو جلال، جو جلنا ہوتا ہے اس کا، چاند کی روح پہلی سے مراد ہے سفید جو روشنی ہوتی ہے، اور کہکشاں سے مراد ہوتا ہے تاروں کی محفل. ٹھیک ہے، حسن، بہتے پانی کا ترانہ اور سرب فلک پہاڑوں کی عظمت ہر انسان کی دولت ہے جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. اس طرح گوئٹے اور شیکسپیئر، کالی داس اور حافظ، ٹیگور اور اقبال، افلاطون اور سقراط، لنکن اور مہاتما گاندھی، ان سب کی ملکیت ہیں جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے زیر و بم کے ساتھ لرز کرتے ہیں. وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں، اور انسان کا دل ان کا ابدی نشیمن ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح کے جو شخص ہیں صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کا جو جلال ہے، ان کا جو نور ہے، صدیوں تک پھیلا رہتا ہے. اور اس طرح کے کچھ لوگوں کا نام یہاں لکھتے ہوئے خواجہ غلام حسین کہتے ہیں کہ گوئٹے اور شیکسپیئر، کالی داس جیسے، حافظ جو تھا ایران کے ایک مشہور شاعر تھے، ٹیگور انڈین فلاسفر تھا، اور اقبال، افلاطون، سقراط جو تھے، لنکن، مہاتما گاندھی جیسے، یہ سب جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، ان کی تصانیف، ان کی جو شاعری ہوتی ہے اس میں ان کی پہچان سے یا ان کے زیر و بم کے ساتھ ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ ان کی شاعری یا ان کے کلام میں دکھتا ہے. وہ زمان و مکان یعنی کہ وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو ایسے انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ ابدی نشیمن ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا ایک گھونسلہ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد ایک اور شعر ہے جو مسجد قرطبہ کے لیے لکھا گیا تھا، ان میں سے کچھ اشعار لیے گئے ہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. علامہ اقبال کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو مجھے سچ لگتی ہے، جو سچائی ہے. ابلہ مسجد ہوں، نہ میں مسجد جانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ نہ میں عام سا مسلمان بھی نہیں ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، نہ میں کسی کرٹکس کو فالو کرتا ہوں اور نہ ہی کسی تہذیب کو فالو کرتا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. اپنے تو خفا تھے ہی انسان سے، بیگانے بھی مجھ سے ہیں ناخوش. وجہ کیا ہے کہ میں زہر خلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، یعنی کہ میں خلاق کرنے والے زہر کو کبھی میٹھا نہ کہہ سکا. یہاں سے مراد ہے کہ میں کبھی غلط بات کو سچ نہ کہہ سکا. پرسوز و نظر باز و نکو بین و کم آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسند. آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں پرسوز و نظر باز، ٹھیک ہے، وہ نکوبی و کم آزاد. یہ جو ہوتے ہیں نکوبی ہوتے ہیں، نکوبی جو لوگ ہوتے ہیں نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ دنیا سے پرسوز نظر باز، یہ جو ہوتے ہیں صاف نظر اور عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کم آزار ہوتے ہیں. کم آزار سے مراد ہوتا ہے کم تکلیف دینے والے، مطلب بالکل تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو. یہ جو اس طرح کے انسان ہوتے ہیں ان کی نظر پاک ہوتی ہے، وہ نکوبی ہوتی ہیں، یعنی کہ نیکی کرنے والے، اور کم آزار، تکلیف نہ پہنچانے والے. آزاد و گرفتار، ٹھیک ہے، یہ آزاد و گرفتار نہیں، وہ تہی کیسا و خرسند، ٹھیک ہے، ان کا جیب بلے ہی خالی ہو. ٹھیک ہے، تکی و کیسا ہوتا ہے خالی تھیلا، یعنی کہ یہاں سے مراد ہے کہ ان کے جیب جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خالی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس دولت سے اور ان ساری چیزوں سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی. ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم. ٹھیک ہے، میں اس حال میں، ہر حال میں خوش رہتا ہوں، ہر حال میں بے قید ہوں، ٹھیک ہے، اور آزاد ہوں اور خوش ہوں. کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق کے شکر خند، پھول سے بلے کیا اس کی مسکراہٹ کبھی کسی نے چھینی ہے.
جو ایک ایسی آدمی سے اس کی مسکراہٹ کوئی چھین سکتا ہے یا اس کی سچائی کوئی چھین سکتا ہے۔ بے قید و خرم سے مراد ہوتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے آزاد ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ تو یہاں اب اس کا آخری 2 لائنز ہیں اس لیسن کی۔ یہ ہے اقبال، جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شاعر مانتے ہیں۔ ان کا یقین ہے، لیکن صرف ان کا ہی نہیں، اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لیے ہی ہے، اور ان کا پیام جو محبت ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، نہ کہ وہ فقط مسلمانوں کے لیے ہو یا ہندوؤں کے لیے۔ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ شکتی سے مراد طاقت ہوتی ہے، شانتی سے مراد امن ہوتا ہے۔ بھگتوں کے گیت یعنی کہ بھگت وہ ہوتے ہیں جو کسی عقیدے کو مانیں، یہ ان کے گیتوں میں ہی ہوتی ہے۔ دھرتی کے باسیوں یعنی کہ دھرتی پہ رہنے والوں کے لوگوں کی مکتی جو ہے، مکتی یعنی کہ ہر چیز سے ہمکناری، ہر چیز ہر پریشانی سے دوری جو ہے وہ کس میں ہے؟ پریت میں ہے، محبت میں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں ہمارا آج کا ٹاپک ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اس لیسن کے سوالات اور جوابات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔